کپتان حکومت کی جانب سے اپوزیشن کی مجوزہ تحریک عدم اعتماد کو تاخیری حربوں کے ذریعے غیر مؤثر بنانے کا اس لیے کوئی امکان نہیں کیونکہ آئین پاکستان میں واضح طور پر درج ہے کہ اس موو پر 7 روز کے اندر فیصلہ کرنا لازمی ہے، ورنہ وزیر اعظم فارغ تصور ہوں گے۔ اپوزیشن الائنس کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا اعلان کیے جانے کے 3 ہفتوں بعد بھی مجوزہ تحریک قومی اسمبلی میں پیش نہیں کی جا سکی۔ تاہم اپوزیشن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ 15 مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد داخل کر دیں گے۔ قانونی اور آئینی ماہرین کے مطابق ایک بار جب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نوٹس موصول ہو جائے تو اسپیکر کے پاس 7 روز کے اندر اس سارے عمل کو کسی بھی منطقی انجام تک پہنچانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ عدم اعتماد کا نوٹس موصول ہونے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بھی بلایا جائے تو ایسا تصور ہوگا جیسے عدم اعتماد پر عمل ہو گیا ہے اور وزیر اعظم عہدے سے فارغ تصور ہوں گے۔ حتیٰ کہ تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کی صورت میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر ایڈوکیٹ کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نوٹس موصول ہونے کی صورت میں مخصوص مدت کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس نہ طلب کرے۔ یہ ان کی ثوابدید ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 95 بالکل واضح طور پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی صورت میں کارروائی 7 روز کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ عرفان قادر ایڈوکیٹ کے مطابق عدم اعتماد نوٹس پر وصولی کے لیے پہلے 3 دن میں ووٹنگ نہیں ہو سکتی، تاہم یہ سارا قضیہ بہر صورت نوٹس ملنے کے بعد 7 روز کے اندر مکمل کرنا ضروری ہے، ایسا آئین اور اسمبلی رولز میں بھی لکھا ہے۔ بقول عرفان قادر، عدم اعتماد کا نوٹس موصول ہونے کی صورت میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بھی بلایا جائے تو ایسا تصور ہوگا جیسے عدم اعتماد پر عمل ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 254 کا حوالہ دیا جو کہتا ہے کہ جب آئین کے مطابق کوئی عمل یا کام کسی خاص مدت کے اندر کرنا ضروری ہے اور اسے اس مدت کے اندر نہیں کیا جاتا تو اس عمل یا چیز کا کرنا صرف اس وجہ سے باطل یا غیر مؤثر نہیں ہوگا کہ یہ کام اس مدت کے اندر نہیں کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتوں پر مشتمل حزب اختلاف وزیر اعظم عمران خان کو قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے مسند اقتدار سے ہٹانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اپوزیشن کے علاوہ حکومتی جماعت میں بھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ممکنہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام یا غیر مؤثر بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں تاخیر کو سب سے کارآمد حربہ تصور کیا جا رہا ہے۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئین پاکستان کی منشا یہی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا عمل زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر مکمل ہو، جس میں قومی اسمبلی کے اجلاس کا بلایا جانا، تحریک کا پیش ہونا، ووٹنگ اور دوسرے تمام متعلقہ کام شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد صرف آرٹیکل 95 اور اس کے تحت بننے والی قومی اسمبلی کے طریقہ کار کے قوانین یعنی رولز آف پروسیجر کے سیکشن 37 کے تحت ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ آئین کے آرٹیکل 95(1) کے تحت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کے کم از کم 20% کے برابر اراکین تحریری نوٹسز اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا سکتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 95(2) میں لکھا ہے کہ شق 1 میں جس قرارداد کا ذکر ہے جس پر قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کے بعد سے 3 دن سے پہلے یا 7 دن کے بعد ووٹنگ نہیں ہو سکے گی، جبکہ اسی آرٹیکل کی شق 4 کے مطابق مذکورہ قرارداد کے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت سے منظور ہو جانے پر وزیر اعظم اپنے عہدے پر فائز نہیں رہیں گے۔ قومی اسمبلی کے طریقہ کار کے قوانین کے شق 37 میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے طریقہ کار کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نوٹس کی وصولی کے بعد سیکریٹری اسمبلی جلد از جلد اسے اراکین کو ارسال کریں گے، جبکہ اگلے ورکنگ ڈے اسے آرڈر آف دی ڈے میں متعلقہ اراکین کے نام درج کیا جائے گا۔ اس میں مزید درج ہے کہ قرارداد کے پیش ہونے کے بعد اسپیکر ایوان کے بزنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تحریک پر بحث کے لیے 1 دن مقرر کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار کے قوانین میں بھی تحریک عدم اعتماد کو سیکریٹریٹ میں جمع ہونے کے 3 دن بعد اور 7 دن کے اندر نمٹانے کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح رولز آف پروسیجر کے 2nd شیڈول میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ایوان میں اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار بھی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عارف چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک کی کامیابی کی صورت میں وہ اپنے عہدے سے فارغ تصور ہوں گے۔ تاہم انہوں نے وضاحت کی کہ صدر مملکت موجودہ وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں ان کے جانشین کے انتخاب تک ذمہ داری انجام دینے کا کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عبوری وزیر اعظم اور عبوری حکومت صرف قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد تعینات ہوتے ہیں، جبکہ عدم اعتماد کی صورت میں وہی چیف ایگزیکٹو عارضی طور پر کام جاری رکھتے ہیں۔ پاکستان میں اب تک 2 منتخب وزراء اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا چکی ہیں، تاہم دونوں چیف ایگزیکٹوز اپنے مخالفین کو شکست دینے میں کامیاب رہے تھے۔ پہلی تحریک عدم اعتماد سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف نومبر سن 1989 میں پیش کی گئی تھی، جو قومی اسمبلی میں صرف 12 ووٹوں کے فرق سے رد کر دی گئی۔ اسی طرح سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور اقتدار کے دوران اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کو اقتدار سے ہٹانے کی خاطر حزب اختلاف نے سن 2006 میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، لیکن اپوزیشن کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکی تھی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।